میں پانی پی رہا تھا اور چاچی کا پیچھے والا حصہ دیکھ رہا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنا ہوا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ ہاتھ لگاؤں۔ اتنے میں میری چاچی ایک دم پیچھے مڑی۔ اس نے مجھے نوٹ کر لیا۔ کہا کامران کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں چاچی، بس بہت ہی خوبصورت خیال میرے ذہن میں چل رہا تھا، بس اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا جو خیال تمہارے ذہن میں چل رہا تھا میں سمجھ رہی ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب، آپ کیا سمجھے؟ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کامران اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ اگر میری بات تمہاری امی سے ہوئی تو میں انہیں کہوں گی کہ اب کامران کی شادی کرا دو۔ اگر ان کو دلہن نہیں ملتی تو مجھے بتا دے، میں ہی کوئی دلہن ڈھونڈ لوں گی۔ میں نے کہا نہیں چاچی، ایسی بات نہیں ہے، ابھی میری شادی کی عمر نہیں ہے، ابھی میں نے زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے، ابھی میں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ میری چاچی نے کہا کہ اصل انجوائے تو شادی کے بعد ہوتا ہے، ابھی کیا رکھا ہے، گھومو پیو کھاؤ، یہ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اچھا چاچی، شادی میں کیا واقعی اتنا سکون ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی تم نے وہ سکون حاصل نہیں کیا اور تمہیں اس سکون کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ جب تمہیں اس سکون کی لت لگے گی تمہیں پھر رات بھر نیند بھی نہیں آئے گی، یہ میرا چیلنج ہے۔ اور پھر اتنے میں چاچی کی بیٹی آمنہ بھی کچن میں آ گئی اور کہا کہ کیا باتیں ہو رہی ہے؟ پھر چاچی نے بات بدلتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، بس کامران سے پوچھ رہی تھی کہ گھر والے کیسے ہیں اور کب تک رکنے کا پلان ہے۔ پھر آمنہ نے مجھے کہا کہ کامران بھائی آپ آئیں میرے ساتھ میرے کمرے میں، بیٹھ کے ہم باتیں کرتے ہیں، امی جب تک کھانا بناتی ہے، پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ تو میں پھر آمنہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ آمنہ کا کمرہ الگ بنا ہوا تھا اور آمنہ اس کمرے میں رات کو اکیلی سوتی تھی۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بیڈ بچھا ہوا تھا اور بہت سارے ٹیڈی بیئر وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آمنہ تمہارا کمرہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کامران بھائی کمرہ خوبصورت ہونا کون سی بڑی بات ہے، اصل سکون تو کسی اور چیز میں ہے۔ مجھے چاچو کے گھر والے سارے افراد ہی عاشق مزاج لگتے تھے، میرا چاچو میری امی کے ساتھ، میرا کزن آصف میری بہن کے ساتھ۔ اب چاچی بھی مجھ سے ایسی گفتگو کر رہی تھی جس سے میں ان کے اشارے سمجھ رہا تھا اور آمنہ بھی مجھے اس مزاج کی لگ رہی تھی، لیکن میں ابھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ آمنہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا آمنہ تم مجھے کھول کے بتاؤ، مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا ہم عمر ہوں اور میں کزن بھی ہوں تو تم مجھ سے بات کر سکتی ہو۔ اس نے کہا ہاں کامران بھائی، اسی لیے تو آپ کو اس کمرے میں بلایا ہے تاکہ آپ سے دل کی بات کر سکوں۔ میں نے کہا ہاں، اور سناؤ تم کیا کہہ رہے تھے، کس چیز میں زیادہ سکون ہے؟ تم نے بتایا نہیں۔ اس نے کہا کامران بھائی یہ گھر میں اکیلے رہ کر اب میں تنگ آ گئی ہوں اور آصف بھی باہر کی لڑکیوں میں منہ مارتا پھرتا ہے اور میرا ابو بھی ایسا ہی ہے، میری امی پہ توجہ نہیں دیتا۔ اور ہاں کامران بھائی جو میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں پلیز باہر کسی کو مت بتائیے گا۔ میں نے کہا آمنہ مجھے تم اپنا دوست سمجھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جو کہنا چاہتی ہو کھل کے کہو، اور ہر بندے کی پرسنل لائف ہوتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، میری بھی کچھ پرسنل لائف ہے، تمہاری بھی ہوگی۔ اب میں نوٹ کر رہا تھا کہ آمنہ میرے ساتھ ریلیکس محسوس کر رہی ہے اور وہ بات کرنے کا انداز بھی کھلے دل سے ہونا شروع ہو گیا۔ اب مجھ سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ پھر اچانک میرے موبائل فون پہ بیل بجی، میں نے دیکھا تو امی کی کال تھی۔ میں نے کال اٹھائی، سامنے امی مجھے کہہ رہی تھی کہ کامران تم پہنچ گئے ہو لاہور، تم نے بتایا نہیں۔ میں نے کہا ہاں امی، بس وہ تھکا ہوا تھا، تھوڑا آرام کر رہا تھا، ابھی اٹھاؤں، بس ابھی آپ کو فون کرنے ہی والا تھا۔ پھر میں نے پوچھا امی سنائیں گھر میں کیسا ماحول ہے، ابو کیسے ہیں اور چھوٹی اور بنی کیسی ہے، اور تم بتاؤ۔ میری امی نے کہا کہ کامران تمہارے بغیر دل ہی نہیں لگ رہا، تمہارے ابو ویسے ہی پریشان ہیں، گھر کا ماحول بور ہو گیا ہے۔ اب میں بہت بور ہو رہی تھی، تم کب تک واپس آ رہے ہو، پلیز جلدی آ جاؤ۔ اب میں امی کو کیا بولتا کہ میں یہاں کس کام سے آیا تھا، اور جب تک میرا وہ کام نہیں ہوتا میں تو کراچی ہرگز جانے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا امی آپ پریشان نہ ہو،
मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस कल अपने दोस्त के पास जाऊंगा, नौकरी का पता करना है। जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने फोन काट दिया। आमना ने कहा, कामरान भाई क्या आप यहाँ नौकरी करने आए हैं? मैंने कहा ऐसे ही समझ लो। आमना उसने कहा कि कामरान भाई कराची इतना बड़ा शहर है, आपको वहाँ नौकरी नहीं मिली? चलो नौकरी नहीं मिली, लड़की तो मिली होगी। अब वो मेरे साथ मजाक के मूड में थी। मैंने कहा कहाँ, अभी तक ना लड़की मिली ना ही नौकरी। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। उसने कहा अच्छा आप परेशान ना हो, अब आप आ गए हैं ना तो मैं आपकी लड़की का बंदोबस्त तो कर ही दूंगी, नौकरी का कुछ नहीं कर सकती, ये तो हर घर का मसला है। मेरा आसिफ भाई भी कितने अरसे से बैठा हुआ है, हालांकि मेरे अब्बू के इतने ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में नौकरियां कहाँ रह गई हैं। मैंने कहा क्या मतलब आमना, लड़की तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? उसने कहा हाँ दोस्त तो बहुत है, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करती हूँ। मैं दोस्त हूँ ना तुम्हारी, अब तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा आमना बस तुम्हारी जैसी हो, मुझे तुम्हारी जैसी ही लड़कियां पसंद है। अब वो शर्मा रही थी। मैं दिल में खुश हो रहा था कि शायद आमना मेरी बातों से इम्प्रेस हो रही है। फिर मैंने कहा आमना तुम बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा कामरान भाई आपसे क्या छुपाना, अब तो आप दोस्त बन गए हैं। एक बॉयफ्रेंड नहीं 4 बॉयफ्रेंड थे और फिलहाल तो कोई एक भी नहीं है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने कहा क्या, तुम क्या कह रही हो? तुम मजाक कर रही हो क्या? और 4 बॉयफ्रेंड, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहती हो? फिर इतने में मेरे फोन की बेल दोबारा बजे। मैंने देखा तो दुआ का मैसेज आया था। उसने कहा कामरान जब से तुम गए हो तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि घर में सब खैरियत है। मैंने कहा दुआ तुम्हें लगता है फरहान ने तुम्हें नहीं बताया? फरहान मेरे दोस्त का नाम था। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा दुआ मेरे घर में चोरी हो गई थी, इतना बड़ा इश्यू हुआ था। मैं बस इसी में बिजी था, मैं तुमसे बात करूंगा। उसने कहा कामरान जल्दी मुझसे बात करना, जब से तुम गए हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा हाँ दुआ मैं तुमसे बात करता हूँ। फिर मैंने फोन साइड पे रखा और आमना ने फोन उठा के मेरा फोन बंद कर दिया। उसका ये बेतकल्लफाना रवैया मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा अब ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आप इतने अरसे बाद कराची आए हैं, कराची वाले आपको अकेला छोड़ ही नहीं रहे, क्या मैं आपसे बात करूं? मैंने कहा अच्छा आमना तुम बता रही थी कि तुम्हारे 4 बॉयफ्रेंड हैं, तो तुम उन बॉयफ्रेंड के साथ किस हद तक तुम्हारी दोस्ती थी? सिर्फ टाइम पास या कोई रिलेशनशिप भी था सीरियस वाला? आमना ने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, रोमांस वगैरह के बारे में पूछना चाहते हो? मैं शर्मा रहा था, ये कैसी लड़की है जो सीधी बात कर रही थी। मैंने कहा हाँ आमना यही समझ लो। उसने कहा कामरान 2 लड़कों के साथ तो मैंने खुल के वो वाला काम किया है और 2 के साथ बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसे थे आशिक मिजाज, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा क्या मतलब 2 के साथ फुल वाला काम? उसने कहा हाँ जो एक लड़का और लड़की के बीच में होता है, और ये कौन सी बड़ी बात है आजकल के दौर में? मैं तो दुआ, ये तो आम सी बात है। मैं दुआ को जिस तरह की लड़की ढूंढ रहा था, ओपन माइंड, आमना बिल्कुल वैसे ही थे। अब मेरा पहला शिकार तो मुझे बहुत आसानी से मिलने वाला था, लेकिन मेरा दिल मेरी चाची की तरफ मचल रहा था। मैं चाह रहा था कि पहला शिकार मैं अपनी चाची को करूं, उसके बाद आमना का, लेकिन जो खुद आ रहा था उससे रोक भी तो नहीं सकते थे। फिर मैंने पूछा आमना तुम क्या रात को इस कमरे में अकेली सोती हो? उसने कहा हाँ कामरान भाई अकेली होती हूँ, मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरी एक दोस्त है लाइबा, उससे रात पर बातें करती रहती हूँ और फिर टिकटॉक चला लेती हूँ या फिर मोबाइल में कोई मूवी वगैरह देख लेती हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं कराची में, कोई नौकरी वगैरह तो नहीं मिली, तो आप कैसे घर पे होते हैं, क्या सारा दिन? मैंने कहा आमना मेरी बिरटून कुछ ऐसे ही समझ लो, बस अपने कमरे में या मोबाइल के साथ होता। इसमें हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं? मैंने कहा हाँ ये तो है। फिर उसने कहा कामरान क्या आज तुमने किसी लड़की के साथ वो वाला काम किया है? मैंने कहा नहीं, और मैं कैसे करूँगा, मैंने तो आज तक कोई लड़की अपनी दोस्ती नहीं बनाई और ना ही कोई लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती है। बस कॉलेज में एक लड़की दोस्त थी,
وہ بس صرف کالج کی حد تک تھی، بس اتنا کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ اب مجھے پتا چل رہا تھا کہ جدید دور آ گیا ہے، پہلی ہی ملاقات میں لڑکے اور لڑکیاں وہ والا کام کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میری دوست نے کل ایک نیا بوائے فرینڈ بنایا ہے، وہ لوگوں نے وہ کام بھی کر لیا ہے۔ میری دوست کا گھر خالی تھا، اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو بلایا، پھر اس نے مجھے بہت ساری پکچرز بھی بھیجی، پھر وہ اپنے موبائل فون میں اپنے دوست کی پکچر دکھانی مجھے شروع ہو گئی۔ میں نے پکچر دیکھی تو بہت ہی غیر اخلاقی تھی۔ میں نے کہا آمنہ تمہیں یہ پکچر دیکھ کے کچھ فیلنگ نہیں آتی؟ اس نے کہا آتی تو ہے، لیکن فی الحال کوئی ایسا دوست نہیں ہے جس کے ساتھ فیلنگ شیئر کر سکوں۔ میں نے کہا آمنہ اگر تم برا نہ مانو تم سے ایک بات کہوں؟ اس نے کہا جی کامران بھائی بولیں۔ میں نے کہا آمنہ سب سے پہلے مجھے بھائی نہ کہو، اور اگر تم چاہتی ہو اپنی فیلنگز میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو۔ اس نے کہا کامران بھائی یہ کیا بول دیا آپ نے تو میرے دل کی بات بول دی، خود آپ سے کب سے یہی کہنا چاہتے تھے کہ آپ میری ضرورت کا خیال رکھو اور میں آپ کی، لیکن ایک پرابلم ہے۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا گھر میں سب ہوتے ہیں، آصف بھائی سارا دن گھر ہوتا ہے، ابو تو چلو نوکری پہ چلے جاتے ہیں، امی بھی گھر پہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا تم اسی لیے پریشان نہ ہو، میں نے چاچی سے بات کی ہے، اوپر جو تم لوگوں کا روم ہے اس میں اکیلا ہی رہوں گا، تم چاہو تو رات کو میرے پاس آ جانا۔ اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے کامران بھائی، آپ ابھی ٹی وی لاؤنج میں جائیں، پتہ نہیں گھر والے شک نہ کریں کہ کون سی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں۔